والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بالأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أولاد النبيين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلى الله عليه اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج ہمارا دعا ہے کہ آپ کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو ان مجالس حسینی سے دین سیکھنے اور اپنی روحوں کو دینی تعلیمات سے قرآن اور اہل البیت کی روش اور آیات و روایات سے سرشار ہوئے نورانی کرنے اور اپنے باطن کی تطہیر کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. عزاداری سید الشہداء نبی کے دین کو زندہ رہنے کا بہت بڑا سبب ہے. عزاداری سید الشہداء انسان کے اندر ہمیشہ خدا کے وجود کے احساس کو زندہ رکھنے کا سبب ہے. عزاداری سید الشہداء انسان کی روح کے اندر تراوت، روح کے اندر پاکیزگی، روح کے اندر نورانیت کو زندہ رہنے کا باعث ہے. عزاداری سید الشہداء انسان کے اندر تدلتوں کو، سیاہی کو، خباثت کو، انسان کے اندر جو کالا پن پیدا ہوتا ہے، ایک عجیب سی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں انسان اللہ کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، معنویت کے حوالے سے، عبادتوں کی لذت کے حوالے سے آہستہ آہستہ بے پرواہ ہوتا چلا جاتا ہے اور دور ہوتا چلا جاتا ہے. عزاداری سید الشہداء ان تمام بیماریوں کو دور کر کے دل کو نور سے بھرنے کا سبب ہے. اس لیے سید الشہداء کی عزاداری کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عزاداری سید الشہداء ہے، عزاداری شہداء کربلا ہے، تربیت انسانی کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو مبعوث کیا کس کام کے لیے؟ انسان کی تربیت کے لیے. 1,24,000 انبیاء ہے، کس دیا ہے؟ انسان کی تربیت کے لیے. اور وہ تربیت کیا ہے؟ انسان کو اندر کی حیوانیت کی قید سے آزاد کر کے انسانی اس معراج تک پہنچائیں جس کے نتیجے میں وہ جو عالم الست میں اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں ایک ایسا انسان خلق کرنے والا ہوں جو ان خصوصیات کا حامل ہوگا، تو فرشتوں نے جواباً سوال اٹھایا تھا کہ خدایا تو ایسا انسان خلق کرے گا جو زمین پر فساد برپا کر دے، جو زمین پر خون خرابہ کر دے، جو زمین پر ایک دوسرے کو بیچا قتل کرے. تو اللہ نے وہاں پر ایک جملہ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ جو کہ قرآن میں مندرج ہے، قرآنی آیت ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون. اس انسان کے بارے میں وہ جانتا
جانتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مطلب کیا ہے کہ اس انسان کا تم نے ایک پہلو دیکھا ہے جو حیوانی ہے، وہ پہلو دیکھا ہے جو درندوں والا ہے، وہ پہلو دیکھا ہے جو خنزیر جیسے جانوروں والا ہے، لیکن وہ پہلو تم نے نہیں دیکھا جو انسانی ہے، جو ملکوتی ہے، جو اعلیٰ ہے، جو عرفہ ہے، وہ پہلو جس کی وجہ سے یہ انسان مسجود ملائک بن جاتا ہے۔ لہذا ان دو پہلوؤں کے درمیان جو جنگ ہے انسانی تاریخ میں، اس جنگ کو ہم حق اور باطل کی جنگ کہتے ہیں۔ ان دو پہلوؤں کے درمیان وہ جو ملکوتی پہلو ہے اور یہ جو حیوانی اور درندوں والا پہلو ہے، یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ لہذا جتنے بھی انبیاء آئے اس ملکوتی آسمانی اور الہی پہلو کو زندہ کرنے کے لیے آئے۔ جتنے بھی ابلیس آئے، جتنے بھی طواغیت آئے، جتنے بھی ظالم آئے، جتنے بھی اللہ کے دشمن آئے، وہ ان حیوانی پہلوؤں کو اجاگر کرتے رہے۔ لہذا 1,34,000 انبیاء نے آ کر جو جنگ لڑی، وہ جنگ اسی لیے تھی کہ اس انسان کو ان ملکوتی پہلوؤں سے آشنا کر کے اس کے وجود کو حیوانیت سے پاک کیا جائے، حیوانیت سے پاک کیا جائے۔ اب اس کے لیے آپ کو رول ماڈل چاہیے، رول ماڈل جو یہ بتا سکے کہ اگر انسان حیوانیت سے پاک ہو جائے تو کیسا بنے گا۔ رول ماڈل چاہیے جس کو دیکھ کر انسان کے اندر یہ اشتیاق، یہ شوق، یہ جذبہ، یہ حرارت، یہ شعور پیدا ہو کہ مجھے ایسا بننا ہے۔ چونکہ انسان ذہنی اور روحی طور پر ہمیشہ برتر چیز کو پسند کرتا ہے اور اس کو فالو کرتا ہے۔ اگر انسان کے اندر عقل ہو تو برتر چیز کا انتخاب درست کرتا ہے، لیکن اگر عقل نہ ہو تو پھر غلط چیز کو برتر سمجھنے لگتا ہے۔ مثلا اگر ایک طرف دنیا اور دوسری طرف آخرت ہو، ایک طرف جنت اور دوسری طرف جہنم ہو، ایک طرف نجات اور دوسری طرف بربادی ہو، لیکن بربادی والے پہلو پر ملمہ کاری ہوئی ہو، اور یہ جو نجات والا پہلو ہے، جنت کا پہلو ہے، اخروی پہلو ہے، اس اخروی پہلو پر ایک پردہ پڑا ہوا ہو، صرف آپ کو بتا دیا جائے کہ یہاں اس پردے کے پیچھے یہ ہے، تو انسان پہلی نظر میں کس کا انتخاب کرتا ہے؟ جو اس کی آنکھوں کو دھوکہ دے، جو اس کی آنکھوں کو دھوکہ دے۔ اس لیے عمومی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جب انتخاب کرتا ہے تو سامنے چکا چون والی چمکیلی چیزوں کا انتخاب فوراً کرتا ہے، وہ جو دور حقیقت ہے اس حقیقت کا انتخاب کرتے ہوئے اس کو مشکل ہوتی ہے۔ اس حقیقت کے انتخاب کے لیے عقل لڑانی پڑتی ہے، سوچنا پڑتا ہے، غور و فکر کرنا پڑتا ہے، اور نتیجہ نکالنا پڑتا ہے کیلکولیشن کے نتیجے میں۔ اس کیلکولیشن کے نتیجے میں پھر انسان اس عقل کی روشنی میں جب فیصلہ کرتا ہے تو اس راہ کا فیصلہ کرتا ہے جو اگرچہ بظاہر دور ہے لیکن اس کی عاقبت بہت بہتر ہے، اس چیز کو ترک کر دیتا ہے جو بظاہر قریب ہے، چکا چون والی بھی ہے، خوشی اور انبساط اس میں نظر بھی آ رہی ہے، اور انسان فوری طور پر لذت بھی محسوس کرتا ہے، لیکن اس کی عاقبت وہ خراب ہے، عاقبت اس کی تباہ ہونا ہے۔ گناہ اور نافرمانی اور دوسری طرف اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری، ان کے درمیان اگر فرق ہے تو یہی ہے۔ تخریب اور تعمیر دو الگ الگ چیزیں ہیں، دو الگ الگ چیزیں۔ تخریبی چیز فوری اثر دکھاتی ہے، تعمیری چیز فوری اثر نہیں دکھاتی۔ ذرا آپ اپنے ارد گرد غور کر لیں، آپ ایک بلڈنگ بنانے میں، ایک گھر بنانے میں 2 سال 4 سال 5 سال لگاتے ہیں۔ آپ ایک بلڈنگ جب بناتے ہیں تو 2 4 5 سال
लगाते हैं, एक पर दूसरी, दूसरी पर तीसरी ईंट रखते हुए बिल्डिंग खड़ी करते हैं। बनाते बनाते उसकी तमाम तर जरूरियात को पूरा करते करते आपको 4 साल 5 साल लग जाते हैं। लेकिन उसी बिल्डिंग को गिराने में कितनी देर लगती है? 2 मिनट। नीचे आप बारूद लगा दें, बटन दबा दें, 1 मिनट के अंदर उसकी जड़ें खोखली और सारी बिल्डिंग जमीन बोझ। बनाने में 5 साल लगे, तखरीब करने में कितनी देर लगी? ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट 2 मिनट। इंसान भी उसी तरह से है। इंसान के जिस्म और रूह के दरमियान एक ताल्लुक है। जिस्म उसकी जाहिरी बिल्डिंग का नाम है, उसको आप बिल्डअप करते हैं, उसकी आप तामीर करते हैं, खुराक देते हैं, हर तरह की ग़िज़ाएं फराहम करते हैं, लेकिन जो उसकी असल है वो ये जिस्म तो नहीं है, वो तो उसकी रूह है। उस रूह पर आमतौर पर तवज्जो इसलिए नहीं होती कि जिस्म की जरूरतें आपके सामने हैं और वो जैसे ही आप हासिल करते हैं फौरी तौर पर आपको लज्जत फील होती है, मजा आता है, तस्कीन मिलती है, लेकिन रूह की ग़िज़ा देर पा है, उसमें आपको मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है, मुसलसल। इसलिए आप देखें नमाज, इबादत, अल्लाह की उबूदियत, बंदगी, ये रूह की ग़िज़ा है। आप डेली कितनी नमाजें पढ़ते हैं? 5 दफा, 5 औकात में नमाजें पढ़ते। इन 5 औकात की नमाजों में आप कम अज कम 10 बार क्या कहते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 10 बार, 10 बार आप कहते हैं, कम अज कम 10 बार कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये जो 10 बार डेली कहते हैं, क्या जरूरत है इसकी? क्या जरूरत है? आपने 1 दफा कह दिया काफी है, 2 दफा कह दिया काफी है। आपको कहा गया है नमाजें बहुत पढ़ो, लेकिन जो फर्ज है वो तो कम से कम ये 5 औकात की नमाज है। इन 5 औकात की नमाजों में जब तक आप न कहें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आपकी नमाज नहीं है। ये बात इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की तकरार है, ये आप क्यों करते हैं? चूंकि रूह को हर आन हिदायत की जरूरत है, हर आन, हर गुजरते लम्हे के साथ रूह को हिदायत की और रोशनी की जरूरत है। इसलिए आप अपने आप को अल्लाह से मुत्तसिल रखते हैं ताकि आपकी रूह के अंदर गिरावट पैदा न हो और सियाही पैदा हो। लेकिन आपके जिस्म की जरूरत उस तरह की नहीं है, जिस्म उस तरह से इन हिदायत का मोहताज नहीं है। उसको थोड़ी सी नजर मिले, वो जिस्म फलना फूलना शुरू हो जाता है। ये जो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का डेली 5 नमाजों में फर्ज के तौर पर बार बार अदा करना और खुद को तल्कीन करने का अमल है, जो कि फर्ज है, जो कि वाजिब है, जो कि नमाज की सेहत की दलील है, ये बताती है कि इंसान हर लम्हे अल्लाह से मुत्तसिल रहने का इसलिए मोहताज है कि उसकी रूह अगर एक लम्हे के लिए गाफिल हो जाए तो वही एक लम्हा उसके सुकून, उसके गिरने और उसके तबाह होने के लिए काफी है। अब 2 किलोमीटर चलते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन कहीं पर एक हल्का सा आपके पांव में मोच आ जाए तो आप गिर जाते हैं। ये गिरना वही एक लम्हा होता है, वही एक लम्हा। उस एक लम्हे की गफलत की वजह से जब आपके पांव में मोच आ जाए तो फिर 1 महीने आप बिस्तर पर पड़े हो। ये बिस्तर पर 1 महीने पड़ते हैं, उसकी वजह क्या है? 1 महीने की मेहनत नहीं है, 1 लम्हे की गफलत है, 1 लम्हे की गफलत। वही 1 लम्हे की गफलत जहां जिस्म को 1 महीने बिस्तर पर लिटा देती है, वही 1 लम्हे की गफलत इंसान की रूह को इतना हद से दूर कर देती है कि इंसान सारी उम्र दोबारा हद तक पहुंच नहीं सकता। इसलिए अंबिया जो आते हैं वो मुसलसल इंसान की तरबियत करते हैं, मुसलसल। इसलिए कुरान करीम में मुमिनीन की
ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے بھی جو ایک بہت بڑی ذمہ داری بیان کی وہ کیا ہے؟ فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین. مومنین کو، اہل دین کو، اہل قبلہ کو، اہل اسلام کو، اہل قرآن کو بار بار یاد دلاتے رہو، بار بار کہتے رہو، بار بار بتاتے رہو. اسی طرح جس طرح سے ایک طرح صراط المستقیم، اسی طرح سے جس طرح سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی طرح بار بار یاد دلاتے رہو. کیوں؟ فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین. یہ جو یاد آوری ہے انسان کو بیدار رکھتی ہے، انسان کو گرنے سے بچاتی ہے، انسان کو غافل ہونے سے بچاتی ہے، چونکہ غفلت کا ایک لمحہ اس کی تباہی کے لیے کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزشتہ انبیاء کی طرح سے یہ جو دین کا پیغام پہنچایا، صرف دین کا پیغام نہیں پہنچایا، صرف چند مفاہیم بیان نہیں کیے، صرف چند آیات بیان نہیں کی. ان آیتوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا جو کام کیا وہ کیا ہے؟ ان آیات پر عمل کرنے کے نتائج ایک رول ماڈل کے طور پر بھی دکھائے کہ اگر عمل کرو گے تو ایسے بنو گے. جب تک رول ماڈل نہ ہو آپ اس وقت تک عمل کے اس فلسفے اور روح سے کما حدہ آشنا نہیں ہو سکتے. رول ماڈل کون تھا؟ رول ماڈل یا نبی تھے یا علی تھے؟ اب کوئی تاریخ نہیں. رول ماڈل کے طور پر یا نبی خود تھے. لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. قرآن نے کہا کہ رسول تمہارے لیے مکمل طور پر اسوہ ہے، مکمل طور پر نمونہ ہے، اور تم نے رسول کی تصویر بننا ہے عمل کے اعتبار سے. جیسے رسول کرتے ہیں ویسے کرو، تم وہاں تک پہنچ جاؤ گے. ایک شخص آیا رسول کریم کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں. پوچھا کیوں؟ کہا مجھے اندر ایک کھلبلی سی ہوتی ہے، کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. پوچھا کیا مطلب، کیوں یہ ہوتا ہے احساس؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب میں آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھتا ہوں تو آپ کی مجلس میں میری روح اتنی تازہ ہو جاتی ہے، میرے اندر اتنی نورانیت بھر جاتی ہے، میرے اندر اتنی پاکیزگی آ جاتی ہے کہ میں اپنے آپ کو ان مادی کثافتوں سے بہت اوپر محسوس کرنے لگتا ہوں. لیکن جب آپ کی محفوظ میں نکل جاتا ہوں، باہر چلا جاتا ہوں، تو باہر عام دنیا کے لوگوں میں بیٹھ کر دوبارہ میری وہی حالت ہو جاتی ہے جو پہلے تھی. میں معلوم نہیں جس کی ساری طلب یا جنس ہے یا پیٹ ہے یا خوراک ہے یا پیسہ ہے یا دنیا ہے یا شہرت ہے یا خود خواہی ہے، خود پسندی ہے، یہی چیز ہے. جب آپ کی محفل میں آتا ہوں تو ان تمام چیزوں سے میں پاک ہو جاتا ہوں. تو اس لیے سوچتا ہوں کہ کہیں یہ نفاق تو نہیں ہے، ادھر کچھ اور ادھر کچھ. فرمایا نہیں، یہ نفاق نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ اصل میں جب تم میری محفل میں آتے ہو تو میں تمہارے لیے رول ماڈل ہوں. مجھے جب دیکھتے ہو میری اندر کی جو نورانیت ہے وہ نورانیت ارد گرد کے سارے ماحول کو نورانی بنا دیتی ہے، اور اسی کا اثر تم اور تمہاری روح پر بھی پڑتا ہے. اب جو کیفیت میری مجلس میں آنے کے بعد تمہاری ہوتی ہے، اگر اس نورانی کیفیت کی حفاظت کر سکو تو تم بھی اس مقام پر پہنچ جاؤ جو مقام ملائکہ سے بھی برتر ہے. رول ماڈل کون ہے؟ نبی کی ذات یا علی کی ذات. صحابہ اس رول ماڈل کو یا نبی کی ذات کو یا علی کی ذات کو اپنے لیے نمونہ سمجھتے تھے. اس لیے کہ نبی نے اپنے بعد اگر کسی کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا تو وہ کون ہے؟ وہ علی کی ذات ہے. لہذا نبی کریم نے انسانوں کی تربیت کے لیے جو اسلوب اختیار کیا وہ کیا ہے؟ خود قرآن میں بیان کیا. خود قرآن میں ذرا سلوات دیجیے محمد والے کو.
کہ آپ کی صلوات کی آواز جو ہے یہ کم ہے، نمبر 1۔ تو جو آپ صلوات بھیجتے ہیں یہ کیوں بھیجتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی تھکن دور ہو جائے، اس لیے کہ نیند غائب ہو جائے، اس لیے کہ ممبر پر موجود خطیب کو، عالم کو تھوڑا سا ریسٹ مل جائے۔ اگر یہ نیت ہے تو صلوات کا ہدف یہ نہیں۔ صلوات کیا ہے؟ صلوات عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک جملہ ایسا فرمایا جو آیت خدا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون صلوات بھیجتے ہیں کس پر؟ علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی اس پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور تم بھی اس پر سلام بھیجو۔ یہ جو درود اور سلام ہے یہ شیعہ سنی نہیں ہے، یہ قرآنی ہے۔ اس لیے ان تعصبات سے ذرا باہر نکلیں، ان تقسیموں سے ذرا باہر نکلیں، حقائق کو قرآن اور نبی کی ان تعلیمات میں سے سمجھیں۔ اب یہ جو آپ درود بھیجتے ہیں، یہ درود اپنی حقیقت میں وہ عبادت ہے جس کے اندر وہ خصوصیات ہیں جو کسی اور عبادت میں نہیں ہے، کسی اور عبادت میں۔ یہ جو درود ہے، آپ کو کہا گیا نماز پڑھو، نماز بغیر درود کی نماز نہیں۔ آپ کو کہا گیا دعا مانگو، وہ دعا جس میں درود شامل نہ ہو دعا نہیں ہے۔ اس لیے امیر المؤمنین کا جملہ ہے، جب کبھی کچھ مانگو تو پہلے بھی درود بھیجو اور بعد میں بھی درود بھیجو، درمیان میں دعا مانگو۔ اللہ نے جس کام کو خود کیا، جس کام کو اپنے فرشتوں سے کروایا، اور جو کام کو اہل ایمان سے چاہتا ہے، جب اس نے خود حکم دیا ہے تو وہ قبول کرتا ہے۔ اب جب درود بھیجتے ہو تو تمہاری زبان سے درود کے کلمات جب صادر ہوتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد جب تم اپنی دعا مانگتے ہو اور اس دعا کے بعد دوبارہ تم درود بھیجتے ہو تو اللہ ان دو درودوں کو قبول کرتا ہے۔ درمیان والی دعا کو اگر قبول نہ کرے تو اس کو حیا آتی ہے، اس لیے اول اور آخر درود بھیجو، درمیان میں اپنی دعائیں مانگو اللہ سے۔ تو اس سے اور اس سے مشابہ جتنی بھی روایات ہیں ان سے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کی کنجی کا نام صلوات پر محمد و آل محمد ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ درود قلب کی نورانیت کا ذریعہ ہے، درود دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، درود انسان کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، درود اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے، درود اور صلوات انسان کے خطاؤں سے اس کو نکال کر اس کی دنیاوی اور اخروی، مادی اور معنوی زندگی کو نورانی کرنے کا ذریعہ ہے۔ درود حاجات کی قبولیت کی کنجی ہے، درود عبادتوں کی لذتوں کے حصول کا ذریعہ ہے، درود انسان کو غفلتوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ انسان چاہے کسی بڑی مشکل میں ہو، بیمار ہو، درود بھیجے، درود کے برکت سے درود کے انسان کو صحت ملتی ہے۔ اگر وہ پریشان حال ہے اس کی پریشانیاں اسی درود کی برکت سے دور ہو جاتی ہے۔ درود 1000 مشکلوں کی چابی ہے کہ یہ اگر آپ کی زندگی کا حصہ بنے تو آپ کی زندگی کی مشکلات دور ہو جائیں۔ اب ذرا غور کیجیے گا، درود کیا ہے؟ آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لیکن آگے ایک اور جملہ بھی ہے، اس کو آپ بھول جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا بھولتے ہیں؟ امام مہدی آخر الزمان صلی اللہ علیہ موجود ہے یا نہیں دنیا میں؟ سارا عالم ان کے انتظار میں ہے یا نہیں؟ تشیع کا عقیدہ تو یہی ہے
اگرچہ اہل سنت بھی اسی طرح قائل ہے کہ مہدی آخر الزمانے تشریف لانا ہے، اور وہ بھی قائل ہے کہ ہم ان کے ظہور کی دعا کریں، وہ بھی قائل ہے کہ ہم ان کے منتظر ہوں، لیکن تشیع میں جو انتظار ہے اور اہل سنت میں جو انتظار ہے اس میں ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ باقی تمام چیزیں سیم ہیں، ایک بنیادی انتظار کے فلسفے میں فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ اہل سنت کہتے ہیں کہ ان کو آنے دے، وہ دنیا تبدیل کر دیں گے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، وہ موجود ہیں، موجود ہیں، ان کو ہماری ضرورت ہے، ہم تیار نہیں ہیں، ہم تیار ہو جائیں تو وہ آ جائیں۔ اس لیے یہ جو انتظار کا فلسفہ ہے یہ تشیع کے اندر ایک زندہ انتظار ہے۔ زندہ انتظار کا کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے ابھی آ جائے، ہو سکتا ہے صبح آ جائے، ہو سکتا ہے رات کو آ جائے۔ آپ کے گھر اگر کسی مہمان نے لاہور سے آنا ہو، آپ بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں، بار بار استفسار کرتے ہیں، نہ جانے کب پہنچے۔ جب تک وہ پہنچتے نہیں ہیں آپ کی بے چینی باقی رہتی ہے یا رہتی ہے یا آپ جب اس مہمان نے آنا ہو اس کے لیے کھانے کا، پینے کا، فروٹ کا، رہائش کا سارا انتظام کرتے ہیں، یعنی یہ زندہ انتظار ہے۔ اس کو کہتے ہیں زندہ انتظار، انتظار کا زندہ مفہوم۔ لیکن آپ نے ٹھیک ہے جب آئے گا تو دیکھیں کہ دروازے پہ تالا لگا کے آپ آرام سے سو جائیں، اور وہ دروازے پر آئے، دستک دیتا رہے، آپ سوتے رہے، تو انتظار تو ہے لیکن یہ زندہ انتظار نہیں ہے۔ تشیع کی خصوصیت یہ ہے کہ تشیع کے اندر جو انتظار کا فلسفہ ہے وہ ایک زندہ انتظار ہے۔ جب زندہ انتظار ہے تو پھر درود میں ہمیں اہل البیت علیہم السلام نے جو طریقہ سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ جب کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو ساتھ ہی میں کہو وعجل فرجہم، خدایا آل محمد کے اس قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرما۔ لہذا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لہذا جب درود بھیجیں تو سب سے پہلے نیند سے اٹھنے کے لیے نہ بھیجیں بلکہ عبادت سمجھ کر بھیجیں، عبادت سمجھ کر، اور عبادت سمجھ کر نہیں، یہ عبادت ہے اور بہترین عبادت ہے۔ دوسری بات، جب درود بھیجیں دل سے بھیجیں، توجہ سے بھیجیں، صرف زبان کے نوٹ سے۔ تیسری بات، جب درود بھیجیں تو حاجات کو سامنے رکھ کر بھیجیں کہ ہماری حاجت کیا ہے جو ہم نے قبول کروانی ہے، اور اس وجہ سے ہماری زندگی کی سب سے اعلیٰ حاجت کیا ہے؟ امام زمان کا ظہور۔ سب سے اعلیٰ حاجت کیا ہے؟ امام زمان کا ظہور، امام مہدی آخر الزمان کا آنا، تشریف آوری۔ اس لیے اپنی حاجات میں امام عصر کو ہمیشہ اپنی پہلی ترجیح پر رکھ کر جب کبھی درود بھیجیں۔ درود بھیجنا آسان بنا ہے، مسجد کی طرف آتے ہوئے، مسجد سے جاتے ہوئے، امام بارگاہ کی طرف آتے ہوئے، واپس جاتے ہوئے، کاروبار کے لیے جاتے ہوئے، گھر سے نوکری کے لیے نکلتے ہوئے، واپس گھر آتے ہوئے فارغ ہوتے ہیں۔ جب فارغ ہوتے ہیں تو لبوں پہ درود ہو، دل نبی کریم سے اٹیچ ہو، دل سے یہ آواز نکلے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو اس کی درود توجہ کے ساتھ، لہذا جب مجلس میں بھی آپ درود بھیجیں تو پہلی بات یہ ہے کہ پوری طاقت اور پورے توجہ کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ وعجل فرجہم کو ملا کر، اور جب گھر میں بیٹھے تب بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب ذرا اونچی آواز سے سب مل کر درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ ذرا درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ نبی کریم تشریف لائے انسانوں کی تربیت کے لیے، انسانوں کی تربیت کے لیے۔ یہ جو تربیت ہے
یہ تربیت مسلسل عمل کا نام. میں بڑے حساس نقطے تک آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں، اس لیے ذرا غور سے سنیے میں کیا عرض کرتا ہوں. تربیت یہ نہیں ہے کہ آپ نے چند دن کسی کو کسی کام میں لگایا، وہ کام سیکھ گیا، اب آگے وہ جانے اس کا کام کرے. یہ نہیں ہے تربیت. اگر یہ ہوتی تو آپ کو نماز سکھانے کے بعد آپ سے کہا جاتا ہے آپ نے نماز پڑھ لی، اب روز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا اہدنا الصراط المستقیم، روز کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کافی ہے. پہلے بار میں کہہ دیا آپ تک بھی بول گئی، کافی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر انسان کو ہر لمحے زندگی کے ہر موڑ پر تربیت کی بھی ضرورت ہے، تزکیے کی بھی ضرورت ہے. ہر انسان کو زندگی کے ہر موڑ پر ہر لمحہ ان چیزوں کی ضرورت ہے، تزکیہ اور تربیت. رسول کریم کی بعثت کا جو مقصد اللہ نے کتاب میں بیان کیا وہ یہی ہے، هو الذی، اللہ وہ ہے، بعث، جس نے اٹھایا، فی الامیین، ان ناخواندہ لوگوں کے درمیان، رسول، ایک ایسے رسول کو، منہم، جو انہی میں سے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو، تلاوت کرتا ہے آیات، اس کے آیات کی، وہ یزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے. پاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نجاست سے نکالتا ہے، نجاست سے نکالنا ہی پاکیت ہے. یزکیہم ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور ان کو حکیم بناتا ہے. یہ جو آیت ہے، یہ خود آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اس آیت کو تھوڑی دیر کے لیے غور کریں. یزکیہم یعنی پاک کرتا ہے. یہ پاکیت کی چیز کا نام ہے. عربی میں یزکیہم کس کو کہتے ہیں؟ جب انسان، آپ بکر عید میں بکرا خریدتے ہیں، بھیڑ خریدتے ہیں، گھر لاتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں. جب آپ ذبح کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ اکبر، اور اس کے بعد چھری پھیرتے ہیں. جب آپ چھری پھیرتے ہیں، اس کی 4 رگوں کو کاٹتے ہیں تو اس میں سے جو نجس خون ہے وہ باہر نکل آتا ہے. اب یہ جو خون باہر نکلتا ہے یہ پاک ہے یا نجس ہے؟ جی نجس ہے. اس خون کے نکلنے کے بعد آپ اس کی گردن کو دھوتے ہیں، خون صاف ہو گیا. اب وہ جانور پاک ہے یا نجس؟ پاک ہے. اب اس کو آپ لٹکاتے ہیں، لٹکانے کے بعد اس کی کھال اتارتے ہیں، کھالیں اتارتے ہیں، اس کا پیٹ چیرتے ہیں، اندر سے اس کی غلاظت، پھیپھڑے، فلاں اندڑیاں، اوجڑی، یہ ساری چیزیں نکالتے ہیں. اندر بھی آپ کو خون نظر آتا ہے، کہیں پر کچھ خون، کہیں پر. یہ خون پاک ہے یا نجس ہے؟ جی یہ خون پاک ہے. کیوں؟ نجس خون باہر نکل چکا ہے. قرآن کریم نے یہ جو کہا تھا یزکیہم، عربی میں یہ جو زکا ہے، تزکیہ ہے. تزکیہ جانور کو ذبح کر کے اس کے اندر سے نجس خون کو نکال کر اس کو پاک کرنے کے اس عمل کو کہا جاتا ہے تزکیہ. توجہ دیا آپ نے؟ یہ عمل ہے تزکیہ. نبی کیا کرتے ہیں؟ یزکیہم، انسانوں کو پاک کرتے ہیں. کیسے انسانوں کو پاک کرتے ہیں؟ ان کو ذبح کرتے ہیں. چھری سے ذبح نہیں کرتے، عمل سے کرتے ہیں. عمل کیسے؟ یعنی ان کے اندر جو حیوانی اور درندوں والی صفات ہے، جانوروں والی صفات ہے، ان صفات کو کھلچ کر ان کے اندر ملکوتی اور فرشتوں والی صفات کو تقویت دیتے ہیں. نتیجتاً ان کی زندگی کا نورانی پہلو ان کی ظلمانی پہلو پر حاوی ہو جاتا ہے. نتیجتاً وہ انسان بن جاتا ہے. یہ ہے یزکیہم. لیکن وہی یزکیہم ایک لمحے کی غفلت کے نتیجے میں انسان گر جاتا ہے. ایک لمحے کی غفلت. حضرت یوسف علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں، کتنے بڑے نبی، کتنے عظیم نبی ہیں، جن کے نام سے سورت بھی ہے، جن کے حوالے سے اتنی آیات بھی ہیں. حضرت یوسف کا تذکرہ پڑھے قرآن کریم. جب زلیخا نے دعوت دی گناہ کی
تو حضرت یوسف کا جواب کیا تھا؟ قرآن کریم نے بیان کیا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کو بری ذمہ نہیں سمجھتا. مجھ جیسا نبی بھی ہمیشہ تلوار کی اس دھار کے اوپر ادھر لڑک جائے تو سیدھا تباہی کی طرف، ادھر آ جائے تو اللہ کی طرف. میں اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں سمجھتا. مجھے بھی ہر آن اللہ کی مدد کی ضرورت ہے تاکہ میں اس ہدایت کے راستے پر باقی رہوں. توجہ ہے، یہ قرآن کی آیات. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. یہ جو نفس ہے ہمیشہ نفس امارہ برائیوں کی طرف انسان کو دعوت کرتی ہے. برائیوں کی طرف انسان کو دعوت دینے والی چیز یہی نفس امارہ ہے. ہمیشہ انسان کو حق کے راستے سے منحرف کرنے والی چیز یہی نفس امارہ ہے. اور اس نفس امارہ کی چوٹ اور حملے سے نبی بھی مستثنا نہیں ہے. اگر اللہ کا ہاتھ نہ تھامے تو پھر غیر نبی کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ اس لیے نبی کا کام ہے یزکیہم، اور اس یزکیہم کا عمل خود نبی کے اپنے دور میں بھی جاری ہے، نبی کے بعد بھی جاری ہے، تا قیامت جاری ہے. جہاں بریک آ گیا وہاں پر انسان تباہ ہو گیا، جہاں بھی بریک آیا. اب ذرا اس آئینے میں نبی کی امت کو دیکھیے. اس آئینے میں نبی کی آنکھ بند ہونے سے پہلے اختلاف شروع ہو گیا. کیوں؟ یزکیہم کی اس تحریک میں کمی آ گئی. نبی موجود ہے اپنے کمرے میں، کمرہ بھرا ہوا ہے، مختلف لوگ موجود ہیں، اور وہ لوگ یہودی نہیں ہے، وہ لوگ نصارہ نہیں ہے، وہ لوگ ہندو نہیں ہے، وہ لوگ بت پرست نہیں ہے، وہ لوگ مشرک نہیں ہے، کلمہ گو مسلمان، قرآن پڑھنے والے لوگ، قرآن سمجھنے والے لوگ. لیکن نبی کہتے ہیں کاغذ لے آؤ، قلم لے آؤ. ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں، مجھے ہمیں نبی کے اس کلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن کافی ہے تو پھر نبی کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ جواب نہیں. ہمارے لیے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب ہی کافی ہے. نبی فرمائے لاؤ میں لکھ کر دوں گمراہ نہ ہو. لیکن وہی لوگ جو آپ کے ارد گرد تھے ان میں سے کچھ لوگ اٹھتے ہیں کہتے ہیں نہیں، ہمیں نبی کے اس کلام کی ضرورت ہے نہیں، ہم تو اپنی مرضی کریں گے. اب اللہ نے کتاب اتار دی ہے، اب نبی کے کسی کلام کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اسی تزکیے کی کمی. وما أبرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء. نتیجہ نبی کو روز دیا جاتا. نبی کا حکم مجھ پر فرض ہے یا نہیں؟ نبی اگر کہے خود کو مارو، میں نہ مارو تو میں مجرم ہوں یا ثوابکار؟ مجرم. اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ. نبی جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. لیکن اس لیے نبی کے حکم کا اتباع یعنی اللہ کے حکم کی اتباع، اللہ کا حکم ماننا. اور نبی کے حکم کے ریجیکشن کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو ریجیکٹ کرنا. یہ کب پیدا ہوگا؟ جب انسان اندر اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے کی بجائے اپنے نفس کا بندہ بنا لے. نفس کا نتیجے میں اس طرح کی کیفیت پیدا ہو. اور پھر نبی موجود ہے، ابھی زندہ، ابھی اپنے کمرے میں، اپنے حجرے میں موجود ہے. اور امت جو اس کمرے کے اندر ہے دو حصوں میں بٹ جاتا ہے. ایک حصہ کہتا ہے کاغذ قلم لاؤ، دوسرا حصہ کہتا ہے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں میں یہ لکھ دوں تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ. یہ کہتے ہیں نہیں، گمراہی سے بچنے کے لیے ہمارے پاس قرآن کافی ہے. آواز اونچی ہو جاتی ہے کن لوگوں کی جو مخالف ہے. یہ آواز اونچی ہوتی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو. کیوں؟ تمہارے ماضی کے سارے اعمال زیرو ہو جائیں گے.
نماز پڑھی زیرو، روزہ رکھا زیرو، جہاد کیا زیرو، مال دیا زیرو، جو کچھ بھی تم نے کیا زیرو. کیوں؟ اس لیے تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو جائے گی. اور بخاری کی روایت کہتی ہے کہ نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی. کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ عبادت بعض لوگوں نے صرف اس کو سمجھا کہ نماز پڑھ لو کافی ہے، اس کو عبادت سمجھا. وہ جو رسول کی اطاعت ہے وہ عبادت ہے، نماز پڑھنا نہیں. وہ اطاعت آ جائے تو نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، وہ اطاعت نہ ہو تو نماز پڑھنا کس کام کا؟ نماز اگر نجات دلاتی تو پھر ابلیس کو نجات یافتہ ہونا چاہیے. سجدوں سے اگر اللہ کی بارگاہ میں سجدے سے اگر نجات ملتی تو ابلیس سب سے بڑا نجات یافتہ ہوگا. لیکن 6000 سال کے سجدوں کے بعد بھی جب اللہ کی اطاعت کے دائرے سے ابلیس خارج ہو کر اللہ کے بتائے ہوئے انسان کے سامنے سر جھکانے سے یہ کہہ کر انکار کرتا ہے کہ میں نے تو صرف تیرے حضور سر جھکانا ہے، کسی اور کے حضور نہیں، تو اگر ہم ہوتے تو کہتے ہیں یار بڑا مخلص مخلوق ہے، اس لیے کہ وہ صرف اللہ کو چاہتا ہے. اللہ کہتا ہے نہیں، مجھے اگر چاہتے ہو تو میرے بندے کو چاہو. اگر میری اطاعت کرنا چاہتے ہو تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ مانو. اگر میرے سامنے سجدہ کرنا چاہتے ہو تو جاؤ میرے بنائے ہوئے انسان کے سامنے جھکو اور اس کی بات مانو. جب میں اس کو رد کر دوں اور کہوں نہیں میں صرف تجھے چاہتا ہوں تو وہ کہتا ہے مجھے چاہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لکھ جاؤ میری بات. یہ کب ہوگا؟ جب انسان عقلاً اور قلباً تسلیم نہ کرے کہ میں نے اللہ کی ماننی ہے، میں نے اللہ کی ماننی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ نبی کریم کے بعد نبی کریم نے جتنی کوششیں کی اہل البیت کی عظمتوں کو بیان کیا، اہل البیت کے مقامات کو بیان کیا، اہل البیت کے حرمت کو تقدس کو بیان کیا، اہل البیت کے مرتبے اور ان کے اس اعلیٰ ترین درجے کو بیان کیا کہ اہل البیت کون ہے. یہ جو بیان کیا کل میں نے عرض کیا کہ پوری کوشش امیر المؤمنین کو بیان کیا. جس امیر المؤمنین کی فضیلتیں بیان کرتے 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 رسول اللہ کی زبان تھکی نہیں. تھوڑی توجہ چاہیے. آخری وقت تک علی ابن ابی طالب کی فضیلتیں بیان کرتے کرتے رسول اللہ کی زبان تھکی نہیں. اس علی کو رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے فوراً بعد 25 سال گھر میں اکیلے رہنا. کیوں؟ کیا رسول اللہ کی وصیت یہ تھی؟ یا رسول اللہ نے کہا تھا کہ میرے بعد جس طرح قرآن سے دین لیتے ہو اسی طرح سے علی سے دین لو؟ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ قرآن اور علی ساتھ ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ جہاں قرآن وہاں علی، جہاں علی وہی قرآن؟ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا جو علی کا ساتھ دے گا وہی کامیاب ہے، جو علی کے مقابلے میں کھڑا ہوگا وہ ناکام؟ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ علی حق کا پیمانہ ہے، جس نے علی کو مانا وہی کامیاب ہے، جو علی سے منہ موڑ گیا وہ راندے درگاہ ہے؟ یہ سارا علی کے مقامات کو بیان کیا گیا، علی کے درجات کو بیان کیا گیا، علی کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا، علی کی ولایت کو بیان کیا گیا. اور علی نے اپنی زندگی کے نشیب و فراز میں انسان کو اپنے عمل سے بتایا کہ میں کون ہوں. وہ علی جس کے زندگی کا ایک ایک صفحہ انسانی عقل کو دنگ کرنے کے لیے کافی ہے. یعنی کائنات میں زمین کے سینے پر اگر عدل خدا کا کوئی مظہر ہے تو اس مظہر کا نام علی ابن ابی طالب. اگر اس زمین کے سینے پر شجاعت کے مفہوم کو انسان کی شکل دی جائے تو وہ علی کے بغیر کوئی نہیں بن سکتا. سراپا شجاعت. اگر علم کہا جائے تو علی کے علاوہ کوئی مائی کا لال زمین کے سینے پر
ہاں یہ درست ہے. جب یہ سب کچھ درست ہے تو پھر علی کیوں مجبور ہوئے گھر بیٹھنے پر؟ یہ سوال ہے. اس سوال کا جواب تلاش کریں, خود کو خود مسئلہ حل ہو جائے. اس سوال کا جواب اس کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنے, حضرت عمر خلیفہ بنے, حضرت عثمان خلیفہ بنے, ان تفصیلات میں نہیں آ. کوئی مشکل پیش نہیں ہے, کوئی مشکل پیش نہیں. حضرت ابوبکر کے دور میں کچھ لوگوں نے زکات دینے سے 3 بندوں نے ووٹ دیا اور چوتھے کے ووٹ کے ساتھ وہ خلیفہ بن گئے. 4 بندے ٹوٹل, ٹھیک ہے, عمر نے ساتھ دیا. علی کا جرم کیا تھا؟ علی 3 بندوں کے ووٹ سے خلیفہ نہیں بنے, کسی کی وصیت سے خلیفہ نہیں بنے, کسی کے اعلان کے نتیجے میں خلیفہ نہیں بنے. علی وہ ہے جو گھر بیٹھے ہوئے تھے, ساری امت امٹ کر علی کے دروازے پر آئی, یا علی اب یا آپ خلیفہ بنے یا اسلام کا معاہدہ پڑھ لیں. علی اس طرح سے خلیفہ بنے. علی, میں اس وقت امامت اور خلافت کی بحث نہیں کر رہا, میں وہ تعلیم بیان کروں جو تمام عالم اسلام میں متفق ہے. ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں ہوا. اس لیے علی کو چوتھا خلیفہ سوال مسلمان کہتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن علی کا جرم کیا ہے؟ جیسے ہی آپ خلیفہ بنے, ایک طرف ام المؤمنین کھڑی ہو گئی ہے, ان کے ساتھ کچھ اصحاب, انہوں نے ایک پوری جنگ مسلط کر دی جس کے نتیجے میں 27,000 سے زیادہ صحابہ اور کلمہ گو قاریان قرآن مسلمان قتل ہوئے. کس نے کیا؟ مشرکین نے, یہودیوں نے نہیں, عیسائیوں نے نہیں. کس نے کیا؟ مسلمانوں نے. کس کے خلاف؟ علی ابن ابی طالب کے خلاف. علی کا جرم کیا تھا؟ کہ وہ رسول اللہ کے بھائی تھے, وہ رسول اللہ کے داماد تھے, وہ فاطمہ الزہرا کے شوہر تھے, وہ امام حسن اور امام حسین کے والد تھے, وہ امیر المؤمنین تھے, اللہ کے ولی تھے. ان کا جرم کیا تھا؟ جرم کا مقابلہ تو ہو نہیں سکتا, لیکن یہ سب کچھ ہوا. ابھی یہ جنگ تھمی نہیں, جس کو آپ جبل کہتے ہیں, یہ جنگ تھمی نہیں. جنگ شروع ہوئی صفین, ایک اور صاحب کھڑے میں یہ اللہ شروع کر, کبھی ادھر حملہ, کبھی ادھر حملہ, کبھی ادھر حملہ, کبھی ادھر حملہ. علی کو 4.5 سال ملے, اور ان 4.5 سالوں میں علی کو صرف جنگوں کے علاوہ فرصت ملی. علی اپنے ان تمام فضائل کے باوجود, یہ بہت بڑا سوال ہے اسلام کے مفکرین کے سامنے, علی کا جرم کیا تھا کہ گزشتہ 25 سالوں میں کوئی کسی کے خلاف نہیں اٹھا, علی کے خلاف سب اٹھے, علی کے خلاف سب اٹھے. کون سا طبقہ بچا؟ اموی بھی اٹھے, قریش کے وہ لوگ بھی اٹھے, اور سابقہ خلفاء کے خانوادے والے بھی اٹھے. کسی کی بیٹی اٹھی, کسی کا بیٹا اٹھا. علی کا جرم کیا ہے؟ اور پھر صفین کی جنگ ابھی جاری تھی کہ نہروان کا قصہ شروع ہو گیا, اور وہ لوگ جو آج کے داعش ہیں, آج کے طالبان ہیں, اس زمانے کے داعش اور اس زمانے کے طالبان اٹھ کر علی کے خلاف گویا جہاد کا اعلان کیا کہ علی سے لڑنا گویا اللہ کے دشمن سے لڑنا ہے, جو لڑے گا وہ جانے شہادت نوش کرے گا. علی کا جرم کیا تھا؟ رسول اللہ نے علی کے حوالے سے جتنی فضیلتیں بیان کی تھی, ان فضیلتوں کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ علی کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. یہ ہے سوال. اس سوال کا کوئی جواب دے دے کہ علی وہ جو نبی کریم کی زندگی کے حاصل کا نام ہے, جن کے بارے میں نبی یہ کہتے تھکتے نہیں آئے. میں نے شاید آپ کو سنائی تھی حدیث کہ رسول اللہ کے حوالے سے یہ حدیث ہے, سنت نے بھی نقل کی ہے, شیعوں نے بھی نقل کیا ہے کہ جب کبھی علی سفر پر ہوتے, نبی کریم ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے ہیں, اللہم لا تمتنی حتی ارا علیا, خدایا مجھے تب تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو دوبارہ دیکھ نہ لوں. وہ علی
نبی کے دل کی دھڑکن ہے، اس علی کے ساتھ یہ سلوک چل یہ بھی ہو گیا، نہروان کی جنگ بھی ہو گئی، 70,000 لوگ صفین کی چند ماہ کی اس جنگ میں کام آ گئے، 70,000 لوگ، 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے مسلمان۔ قرآن کہتا ہے ایک بے گناہ مسلمان کا قتل عالم انسانیت کا قتل ہے۔ اب اگر علی کے ساتھ کھڑے کسی بندے کا قتل ہو تو یہ کتنا بڑا جرم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سارے کے سارے رضی اللہ عنہم ہیں، سارے کے سارے رضی اللہ عنہ، اللہ قاتل سے راضی ہو۔ بہت بڑا سوالیا نشان ہے کہ قاتل سے راضی ہو، وہ بھی آل نبی کے قاتل سے، علی کے قاتل سے، اصحاب علی کے قاتل سے۔ اب ذرا آگے بڑھو، میں صرف اشارہ پر سوال اٹھایا، آگے بڑھو۔ 19 رمضان کو علی بن ابی طالب اس طرح شہادت کر، کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ کو نماز خوان مسلمان نے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، علی پر محراب عبادت میں آپ کے سر اقدس پر وار کیا اور آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ علی کو لایا گیا اس طرح، 21 کی صبح کو علی شہید ہوئے۔ عجیب نہیں ہے کہ یہی علی جو اللہ کے محبوب ترین ولی ہے اور رسول اللہ کی زندگی کا حاصل ہے، جب ان کو دفن کے لیے لے جایا جا رہا ہے تو تاریکی شب میں لے جایا جا رہا ہے، کئی تابوت بنائے جاتے ہیں، ایک تابوت کا رخ مدینہ کی طرف کر کے کچھ لوگوں کو اس طرف بھیج دیا جاتا ہے، سارے لوگ ادھر متوجہ ہوتے ہیں، یہاں کوفہ سے علی کو دفنانے کے لیے مدینہ لے جایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ حقیقت کیا ہے۔ اور علی وصیت کرتے ہیں امام حسن کو، بیٹا میرے تابوت کے پیچھے تم اور تمہارے بھائی کھڑے ہو جاؤ، پچھلا حصہ اٹھانا، اگلا حصہ چھوڑ دینا، فرشتے اٹھائیں گے، تم پیچھے چلتے رہنا، جس مقام پر پہنچ کر اگلا حصہ جھک جائے زمین پر رکھ دینا، مٹی ہٹانا، بنی بنائی تازہ قبر دریافت ہوگی، اس قبر میں مجھے لیٹانا، اس لیے کہ اس قبر کے دائیں جانب حضرت آدم دفن ہے، بائیں جانب حضرت نوح دفن ہے، درمیان میں اللہ نے میرے لیے جگہ بنائی ہے۔ علی کو رات کی تاریکی میں گھر والے یوں فرشتوں کے ساتھ اٹھا کر کوفہ سے نجف لے جاتے ہیں، اگلا حصہ جھکتا ہے، مٹی ہٹاتے ہیں، قبر تیار ملتی ہے، علی کو دفناتے ہیں، خاموشی کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ 100 سال گزر جاتے ہیں، 100 سال، یہ 40 ہجری کے بعد کا وقت ہے، آگے 150 ہجری کے قریب اس وقت تک کسی مسلمان کو یہ نہیں معلوم کہ علی کی قبر کہاں ہے۔ کیوں ایسا؟ علی سے اتنی دشمنی، علی سے اتنا بغض، علی سے اتنا اراد کہ ان کی قبر بھی شر پسندوں سے، دشمنوں سے، بغض والوں سے، اہل نفاق سے محفوظ نہ ہو۔ کیوں ایسا؟ رسول اللہ کی وصیت یہ تھی کہ ایسا کرو میرے گھر والوں کے ساتھ، میرے اہل البیت کے ساتھ ایسا سلوک کرو، یہ تھی۔ کیا اس وصیت پر عمل ہوا؟ اور یہ کس نے کیا؟ کس نے؟ کفار نے؟ منافقین نے؟ نہیں۔ مشرکین نے؟ نہیں۔ مسیحیوں نے؟ نہیں۔ کس نے کیا؟ ہندوؤں نے؟ نہیں۔ کس نے کیا؟ کلمہ گو مسلمان، کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، قرآن پڑھنے والے۔ امام صادق علیہ السلام کے دور میں جب ہارون آیا اس علاقے میں شکار کے لیے، شکاری کتے پیچھے، ہرن آگے، وہ پورا لمبا ایک تاریخی قصہ ہے، میں صرف اشارہ کر کے گزر ہوں۔ یہ جب ہرن آگے بھاگ رہے تھے، کتے پیچھے، اچانک دیکھا ہرن کا ہورن آ
بیٹھ گیا, وہاں سے ہل نہیں رہا. ہارون پیچھے سے آ رہا ہے, ہارون رشید اور اس کے ساتھ اس کے شکاری کتے ایک لائن تک آئے, اس سے آگے اب کتے بڑھ نہیں رہے. اب کتوں کو سنائے ہوئے شکاری کتے آگے بھگانے کی کوشش کر رہے, لیکن کتے آگے نہیں جا رہے. پریشان ہو رہے, کیا معاملہ ہے, کوئی بات ہے, راز کی بات, کوئی اس مقام میں کوئی ایسی چیز ہے. لہذا واپس آئے, امام صادق علیہ السلام سے پوچھوایا کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا, وہ دیدہ ہے کیا؟ چونکہ بہرحال اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ دوست ہو یا دشمن ہو, اگر اسرار خدا کا علم حاصل کرنا چاہے, جاننا چاہے, دین کو سیکھنا چاہے, تو ایک ہی دروازہ ہے, اور اس دروازے کا نام علی اور آل علی ہے. لہذا صادق آل محمد کے دروازے پر آئے, کیا اس میں اسرار کیا ہے؟ فرمایا یہ ہمارے جد علی ابن ابی طالب کی قبر ہے وہاں, اور اس قبر کے احاطے کے اندر کتوں کا داخلہ اللہ نے منع کیا ہے. کتے وہاں پر جا نہیں سکتے, اس کے ہرنوں کو وہاں پر پناہ ملی ہے. میرا سوال پھر وہ یہ کہ امیر المؤمنین کی اتنی سفارش کے باوجود, فضائل کے بیان کے باوجود, قرآنی آیات کے نزول کے باوجود, ایک مسلمان کیسے علی اور آل علی پر اتنا ظلم کر سکتا؟ یہ ہے وہ سوال جس کا جواب چاہیے تاریخ سے, حدیث سے, باقی تمام منابع سے. اس کے بعد بات واضح ہو جاتی ہے کہ آل علی سے بغض کی وجہ کیا ہے. سماج میں جیون محمد آپ کی آواز سلوات کی بہت دھیمی ہے, اونچی آواز سے بات جہاں علی اتنے مظلوم ہیں, وہاں پر آل علی بھی اتنے ہی مظلوم. آل علی کی بڑی قربانیاں ہیں. آپ تصور کیجیے, آل رسول کے علاوہ جس نے کوئی ایسی قربانی دی ہے اس پورے عالم بستی, آل رسول نے مردوں نے بھی قربانی دی اور خواتین نے بھی قربانی. ایسی قربانی جو بے نظیر ہے, بے مثال, ایسی قربانی ہے جن کا سن کر انسان تڑپ جاتا ہے. جہاں حسین بن علی قربانی کے میدان کے شاہ سوار نظر آتے ہیں, وہیں پر علی کی بیٹی زینب بھی ان قربانیوں میں معراج پر نظر آتی ہے. زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ, زینب کبریٰ کا کردار بڑا عجیب ہے, تاریخ میں بڑا ہی عجیب. زینب سلام اللہ علیہ جب کربلا میں تھی تو امام حسین تھے, لیکن کربلا کے واقعے کے بعد سارا سفر اس قافلے کی سرداری اور سربراہی زینب کبریٰ نے کی ہے. امام سجاد بھی امام, زینب کبریٰ نے. آپ کربلا میں حضرت زینب کا کردار دیکھیں, اور کربلا کے واقعے کے بعد حضرت زینب کا کردار دیکھیں. حیرت ہوتی ہے, کتنی عظیم, اتنا جگرا, اتنا دل, اتنا برداشت, اتنی طاقت. ذرا سوچ سکتے ہیں آپ کے خاتون کی نگاہوں کے سامنے اگر اس کے گھر کے 18 جوانوں کو قتل کر دیا جائے تو اس خاتون کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں, اگر وہ 18 افراد کائنات کے بہترین افراد ہوں تو ان مخدرات عصمت و طہارت پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اگر ان کی نگاہوں کے سامنے ان 18 کے سر جدا کر دیے جائیں ان پر کیا گزرتی ہوگی؟ اگر ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے لباس بھی چھین لیے جائیں, لاشوں کو برہنہ کر دیا جائے تو ان پر کیا گزر رہی ہوگی؟ پھر ان برہنہ لاشوں پر اگر گھوڑے دوڑا دیے جائیں تو اس کے بعد ان مظلوموں پر کیا گزر رہی ہوگی؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ خاتون کی
حوصلہ کہاں تک باقی رہ سکتا ہے؟ زینب سلام اللہ علیہا کی ہمت اور ان کے حوصلے کو دیکھیے، ان تمام مراحل سے گزرنے کے باوجود زینب کو ہے استقامت بن کر کھڑی ہے، استقامت کا پہاڑ، ذرہ برابر آپ کے قدموں میں ارتعاش نہیں ہے، ذرہ برابر آپ کے لب و لہجے میں شکست کے آثار نہیں ہے۔ اس انداز میں آپ کا رویہ سامنے آتا، یہ خاتون، یہ مخدرہ عصر عاشور اپنے 2 بچوں کو حسین بن علی کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے، اپنے 2 بچوں کو ساری رات اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے، اور محمد ایسا نہ ہو کہ کل جب جام شہادت نوش کرنے کا وقت آئے تو تمہاری کسی بھی حرکت کی وجہ سے زینب کو مولا کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے، ایسا نہ ہو، تم نے ہماری لاج رکھی ہے اور بتانا ہے کہ تم ہمارے وجود میں زینب کا دودھ خون بن کر دوڑ رہا ہے۔ یہ بچے پتہ کرتے ہیں، عصر عاشور یہ بچے آتے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں، امام اجازت نہیں دیتے، زینب کبریٰ خود تشریف لاتی ہے اور اجازت مانگتی ہے، مولا میرے ان بچوں کو اجازت دیجیے، یہ آپ پر قربان ہو جائے، یہ آپ کے ادب پر قربان ہو۔ یہ بچے میدان میں جاتے ہیں، میدان میں جا کے دونوں جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ عجیب ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب میدان میں پہنچتے ہیں جن 2 بچوں کے لاشوں پر اور سرانے پر، زینب سلام اللہ علیہا خیمے سے باہر نہیں نکلتی، اپنے بچے ہیں لیکن خیمے سے باہر زینب نہیں نکلتی۔ جبکہ علی اکبر کی باری میں حسین جب پہنچے سرانے تو دیکھا زینب پہلے سے پہنچی ہوئی تھی، کہ وہ زینب ہے، اپنے بچوں کے لیے نہیں۔ حسین بن علی ان 2 بچوں کو لے کر، لاشوں کو لے کر خیمے تک آئے، لیکن حسین کے چہرے پر حیا کی سرخی آئی، شرم آ رہی ہے کہ بہن سے کس طرح سے سامنا کرے جب ان کے 2 بیٹوں کی لاشیں لے کر میں خیمے کی طرف آ رہا۔ یہ زینب سلام اللہ علیہا کو ہے، استقامت ہے، بچوں کی ان لاشوں کو دیکھنے کے باوجود بولتی نہیں ہے، روتی نہیں ہے، آہ و بکا نہیں کرتی، بلکہ استقامت کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ سفر کرتی ہے، یہ سارا سفر کرتی ہے، مختلف شہروں سے گزرتی ہے، تمام مسائل، تمام آلام، تمام مشکلات کو سہتی ہے، یہاں تک کہ پہنچتی ہے دمشق، یہاں تک کہ زندان شام میں اجازت مانگتی ہے کہ ہمیں اپنے شہداء پر رونے کی اجازت دی جائے۔ یہ کون سی خاتون ہے؟ یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے مسجد دمشق میں یزید ابن معاویہ کے مقابلے میں کھڑی ہو کر اونچی آواز سے کہا تھا کہ اے یزید ابن معاویہ، یا ابن الطلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے، یاد رکھ تو چاہے جتنی دغا کر لے، جتنا دھوکہ دے، جتنا ظلم کرے کر لے، لیکن یاد رکھ نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے اور نہ ہی تو دین کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ہمارا ذکر زندہ رہے گا، تو مٹ جائے گا۔ یہ وہ زینب ہے، یہ وہ زینب ہے، اس تمام مرحلے سے گزرتی ہے، لیکن آپ کے کوہ استقامت اور آپ کی اس پامردی میں ذرہ برابر بھی کمی کہیں نظر نہیں آتی، یہاں تک کہ جب آپ شام میں زندان میں ہوتی ہیں، اب زندان میں عزا کی اجازت ملتی ہے اور اجازت ملتی ہے یہاں سرحائے شہداء ہمیں واپس کیے جائیں۔ اب جب سرحائے شہداء ان اسیروں کی طرف آ رہے ہوں گے، ذرا تصور کریں، تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عباس کا سر آیا تو ایک مخدرہ آگے بڑھی، اٹھایا، سینے سے لگایا اور گریا، وہ بکا کا وہ عالم تھا کہ ہر ایک رو رہا۔ علی اکبر کا سر مبارک اندر داخل ہوا، ہر ایک نے آگے بڑھ کر اپنے سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ علی اصغر کا سر داخل ہوا، ہر ایک آگے بڑھا، ہر ایک آگے بڑھی مخدرہ اور آگے بڑھ کر اپنے سینے سے لگایا اور رونا شروع کر دیا۔ ایک ایک کر کے تمام شہداء کے سر آئے، وارث اٹھے، جا کے سر کو اٹھایا اور اپنے
فرعون کا ہے، دوسرا محمد کا ہے، لیکن اب اس سارے مجمع پر خاموشی چھا گئی، کوئی نہیں اٹھ رہا ان سروں کو وصول کرنے کے لیے۔ اچھا میں کیا دیکھا، کسی نے پوچھا کہ کیا ان سروں کا کوئی وارث نہیں ہے؟ جواب ملا نہیں، وارث ہے، یہ زینب کے جگر گوشے ہیں، لیکن زینب کو اپنے بیٹوں کا نہیں، اپنے بھائی حسین کے سر کا انتظار ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ نَصْرُكَ اللَّهُ وَنَصْرُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ الْأَجَلِّ الْأَكْرَمِ۔ سب مل کر اونچی آواز سے دل کی گہرائیوں سے 10 بار اپنے رب کو پکاریے، یا اللہ، یا اللہ۔ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بارگاہ ہمارے دلوں کو روشن فرما۔ بارگاہ ہمیں اہل البیت اور قرآن سے ہمیشہ متمسک رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ بارگاہ ہمارے دلوں کو قرآن کی نورانیت سے منور فرما۔ بارگاہ ہمیں اسلام اور دین کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ بارگاہ وہ رستہ جس پر نبی چلے، جس پر آل نبی چلے، جس پر رسول اللہ کے پاکیزہ ترین باوفا اصحاب چلے، اس رستے پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بارگاہ ظالموں کے رستے سے ہمیں اپنا رخ موڑنے کی توفیق عطا فرما۔ بارگاہ جب تک ہم زندہ ہیں حسین ابن علی کی راہ پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بارگاہ وہ زندگی جو حسین کو عزیز ہے ہمیں بھی عطا فرما۔ وہ موت جو تو نے حسین ابن علی کے لیے مقرر فرمائی ہمیں بھی اسی طرح کی شہادت کی موت سے ہمکنار فرما۔ بارگاہ امام عصر کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے آوان، ان کے انصار میں شمار فرما۔ بارگاہ امام عصر کو جلد سے جلد تشریف لانے کی اجازت فرما، ہمیں ان کی مدد کے لیے میدان میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں حلال کی روزی عطا فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جن کے گھر بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ اللہ جن کے گھروں میں اضطراب ہے، پریشانیاں ہیں، مجبوریاں ہیں، ان سب کی مجبوریوں کو دور فرما۔ اللہ تجھے علی اور آل علی کی قسم ہے، جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما۔ جن دوستوں اور عزیزوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ہمارے سارے وہ مرحومین جو عالم برزخ میں ہیں اس مجلس کا ثواب انہیں بھی عطا فرما، ہمیں ان کے لیے کار خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بالا ان کی برزخ کی زندگی کو نورانی فرما۔ بالا ہمیں بھی مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ بالا قبر کی تاریکیوں میں نبی اور آل نبی کو ہمارا شفیع بنا دے۔ عالم برزخ میں انہی کے سائے میں جینا نصیب فرما۔ بالا عالم آخرت میں روز محشر ہمیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرما۔ بالا جو لوگ دنیا کے کسی بھی کونے میں تیرے دین کی خاطر میدان میں کھڑے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور تیرے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، اہل نفاق سے لڑ رہے ہیں، اہل شرک اور اہل کفر سے لڑ رہے ہیں، بالا ان سب کو فتح و نصرت عطا فرما۔ یمن سے لے کر کشمیر تک، فلسطین سے لے کر بغداد تک اور دمشق تک، نائجیریا سے لے کر گلگت بلتستان اور بارہ چنار تک، دنیا کے جس بھی کونے میں تیرے مظلوم بندے ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہیں ان سب کو فتح و نصرت عطا فرما۔ بالا ہمیں بھی مجاہدانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بالا امت مسلمہ کو شعور اور ادراک کی قوت نصیب فرما۔ ہم سب کے دلوں کو حسین ابن علی سے جوڑ دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب مل کر ان دعاؤں کی اجابت کے لیے اور مرحومین کی مغفرت کے لیے 3 بار اونچی آواز سے صلوات بھیجیے۔